ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون گاؤں میں گلی کے آخر میں ایک پرانا گھر تھا۔ مقامی لوگوں نے رات کے وقت اس کی کھڑکیوں سے عجیب و غریب آوازوں اور خوفناک روشنیوں کے بارے میں سرگوشی کی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جس سے ہر کوئی گریز کرتا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کسی بری موجودگی کی وجہ سے ملعون ہے۔ ایک دن 4 بہادر دوستوں کے ایک گروپ نے اپنی بہادری کا امتحان لینے کے لیے اس بھوتیا گھر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے، ان کے دل زور سے دھڑکنے لگے اور ان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ لکڑی کا وہ دروازہ خود ہی کھلا، جیسے انہیں اندر جانے کی دعوت دے رہا ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لرزش پیدا کر دی۔ وہ سچائی سے پردہ ہٹانے کے لیے پرعزم تھے۔ اندرونی حصے کی حالت اس طرح تھی کہ وہ کئی سالوں سے بند پڑا ہو، جس میں فرنیچر پر جالے پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے قدموں کی آواز حالوں میں گونج رہی تھی، جس سے ایک خوفناک منظر پیدا ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا اور اس نے انہیں اندر ہی پھنسا دیا۔ گھبراہٹ کا ماحول پیدا ہوا اور انہوں نے شدت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خوف نے ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ فضا میں عجیب و غریب وسوسے پھیل گئے اور ان کے ارد گرد قدموں کی آوازیں گونجنے لگی۔ ان میں سے ایک دوست، جس کا نام لوسی تھا، اس کی ٹارچ ٹمٹما رہی تھی، جس سے سائے دیواروں پر خوفناک رقص پیدا کر رہے تھے۔ ایما نے دیکھا کہ ایک ہلکی سی چمک اوپر سے آتی ہے۔ لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ وہ سیڑھیوں پر چڑھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تو انہیں ہر قدم پر دیکھ رہا ہے۔ چمک انہیں ایک پرانے آئینے والے کمرے میں لے گئی، جو ایک ایسی شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی جو ان کی اپنی نہیں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے میں جھانکا، ان کے چہرے خود کے عجیب و غریب ورزش میں نظر آنے لگے۔ خوفزدہ ہو کر انہوں نے دور دیکھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھوتیا گھر ان کے خوف کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک دوست، جس کا نام جیک تھا، اس نے باقی دوستوں کو وہاں سے نکل جانے کا کہا، لیکن دروازہ مضبوطی سے بند رہا۔ سرگوشیاں مزید بلند ہوئیں اور انہوں نے اپنے کندھوں پر ایک ٹھنڈک محسوس کی۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ان کا خوف شدت اختیار کرتا گیا۔ آخر کار لوسی نے گھر سے بات کرنے کی ہمت کی۔ لوسی نے کہا، ہمارا آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں، براہ کرم ہمیں جانے دیجیے۔ اس نے التجا کی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، سرگوشیاں بند ہو گئی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ سب لوگ بھاری سانسیں لیتے ہوئے باہر نکلے، شکر گزار ہوئے کہ وہ اس بھوتیا گھر سے صحیح سلامت نکل آئے ہیں۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پرانی حویلی خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی نیند میں واپس لوٹ گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے دوستوں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا کہ اس بھوتیا گھر کے اندر کیا ہوا تھا۔ اس تجربے نے ان کی روحوں پر ایک گہرا اثر چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے گاؤں والوں کی وارننگ کا احترام کرنا سیکھ لیا تھا، اور پھر کسی نے بھی دوبارہ اس گھر کے اندر جانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ سب کے لیے ایک مسٹری کی طرح رہ گیا تھا۔ وہ بھوتیا گھر ابھی بھی وہیں پر کھڑا متجسسوں کو ڈراتا رہا اور اس کے راز کو ہمیشہ کے لیے پوشیدہ رکھتا رہا۔